میں جس کے استقبال میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 6 مہینے پہلے سے اس کا انتظار کیا کرتے تھے. یہ وہی مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا. یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام، اپنی آخری کتاب، اپنے آخری پیغمبر خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اسی مہینے میں نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہی مہینہ ہے جس کی راتیں عبادتوں سے معمور ہوتی ہیں، اور ان راتوں میں ایک ایسی رات بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اسی رات میں اس کا نزول ہوا. تو یہ وہی مہینہ ہے جس کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ وہی مہینہ ہے جس کی راتیں ہمارے لیے مستحب بنائی، اور ان راتوں میں قیام اللیل کا حکم دیا، جو کہ ہم پر فرض تو نہیں ہے لیکن یہ نفل عبادتیں ہیں. چاہے وہ تراویح ہو یا تہجد ہو، دونوں کے ایک ہی نام ہے، قیام اللیل کہا جاتا ہے. اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقات، خیرات اور انفاق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کیفیت ہوا کرتی تھی جیسے سیل رواں ہے، تیز اور تند آندھی جیسے چلتی ہے ہوائیں، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انفاق کا، خیرات کا معاملہ ہوا کرتا تھا. الغرض یہ مہینہ ہم پر آنے والا ہے، اس کی تیاری کیسے کریں، اس کا اہتمام کیسے کریں، اس کا استقبال کیسے کریں، یہ سوال ہے. اور یہی میرا آج کا عنوان ہے کہ رمضان فی حیات الصحابہ. رمضان in the life of صحابہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں رمضان کی کیا حیثیت تھی، کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا. تو آئیے حمد و صلوات کے بعد ہم براز قرآن کریم کی اس آیت پہ آپ کی توجہ مرکوز کروانا چاہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. جتنے ایمان والے ہیں مرد اور عورتیں، ان سب سے یہ سورۃ البقرہ کی آیت مخاطب ہے. اے ایمان والو، مفسر قرآن، ترجمان قرآن حضرت عباس رضی اللہ عنہ یا ایھا الذین آمنوا کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں یہ صیغہ استعمال کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، او مسلم، او مومن، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو کہتے ہیں جب بھی یہ آیتیں اہل ایمان سنیں یا پڑھیں، جب بھی مسلمان یہ آیتیں سنیں یا پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے انہیں اے ایمان والوں کہہ کر
یا ایھا الذین آمنو، کہ ان آیات پر دل و دماغ لگا کر پوری ایک سوئی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ سنو، ان آیات کو سنا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تم سے مخاطب ہے، تم سے بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی بڑی بات، کوئی اہم ترین بات تم سے کہنا چاہتا ہے۔ تو جہاں کہیں قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، سنو، یقین کرو، مانو، عمل کرو۔ صرف خطاب نہیں ہے ایمان والوں، خطاب کر کے پکار کر چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر اپنی طرف توجہ کو مبذول بھی کرانا ہے کہ کدھر جا رہے ہو تم، کہاں جا رہے ہو، تمہارا رب تم کو پکار رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے، ایک ایسے فریضے کی طرف، ایک ایسی عبادت کی طرف جس کو اللہ تعالی نے صیام کہا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں تم پر، روزے لکھ دیے گئے ہیں تم پر۔ فرض کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ؟ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اس میں آپ کو اختیار نہیں ہے کہ کریں گے تو بھی بیٹر ہے، بہتر ہے، نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے، کرنا ہی کرنا ہے، روزے رکھنا ہے۔ ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ماہ رمضان کے آمد کے، اس کے استقبال کے 6 مہینے پہلے سے منتظر ہوا کرتے تھے۔ كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے 6 مہینے پہلے سے دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہم کو رمضان نصیب فرما، رمضان عطا فرما۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ جنہوں نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں ماہ رمضان کی سعادتوں کو، اس کی عبادتوں کو پا کر اپنی بخشش کروا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ایام تھے، رمضان کی شروعات ہونے والی تھی، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ پہلی سیڑھی پر آپ نے اپنا قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ جب خطاب ختم ہوا صحابہ کرام کو تعجب ہوا، یہ کیا بات ہے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین کہہ رہے ہیں، کیا بات ہوگی، آخر کیا دعا تھی ہوگی کہ آپ نے آمین فرمایا؟ کیونکہ آمین کب کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو اس کے بعد آمین کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھا جاتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا نہیں کی آپ نے، صرف آپ نے آمین فرمائی، کیا وجہ ہے آخر؟ کیسے دین کے شوقین بھی تھے صحابہ، کیسی طلب تھی ان کو دین سیکھنے کی۔ آج پورے ہندوستان کے مسلمان تباہی کے دہانے پر ہیں، پوری دنیا، پورے مسلمان، اب ان کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں، ان کا شناخت محفوظ نہیں ہے، ان کا ایمان محفوظ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایمان کو ہم نے محفوظ نہیں رکھا، اس کی حفاظت ہم نے نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں کی، مالوں کی، عبادتوں کی ذمہ داری اٹھا لی۔ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ مدد،
سچے دل سے توبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے رب سے۔ کوئی ایسا نہیں کہ دودھ کا دھلا ہوا ہے، فرشتہ ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ ہر بشر سے گناہ کا صدور ہوتا ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، اس لیے تو انسان ہے۔ اگر گناہ نہیں ہوتا تو کیا ہے؟ وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ ایام ایسے دیے ہیں جن ایام میں خصوصیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دیتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان گناہوں سے، معاصی سے بچے، نافرمانیوں سے بچے۔ رب کی نافرمانی سب سے بڑی نافرمانی، رب کے ساتھ اپنے پالنہار، اپنے خالق و مالک کے ساتھ شرک سب سے بڑا گناہ۔ اس کی موجودگی میں آپ کی کوئی عبادتیں قبول نہیں۔ سنو، رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے سارے گناہوں سے پاک ہو جائے ہم۔ تعویذ، گندے، پلیتے، شرکیہ امور، حرام کھانوں سے، حرام غذاؤں سے، حرام سفر سے، حرام لباس سے مکمل طور پر اجتناب کریں، اور پھر اس کے بعد روزوں کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ یہ رمضان ہمارا کامیاب ہوگا اور روزوں کی قبولیت ہوگی۔ ورنہ رمضان بھی جاری ہے، سارے کام چل رہے ہیں، افطار کے بعد پھر دھوکے کے کام ہو رہے ہیں، افطار تک جو ہے گاہک کو بول رہے بھائی ابھی تو روزے سے ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، ڈنڈی نہیں مار سکتا، افطار کے بعد آ تم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان صرف رمضانی مسلمان بننا چاہتے ہیں، ربانی نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کونو ربان کنتم کونو ربانیین، تم اللہ کے ہو جاؤ، رب کے ہو جاؤ، ربانی بن جاؤ، رمضانی نہیں۔ یہ قبول نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، یہ دھوکہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو نہیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تمہاری یہ دورانی چہرے رمضانی اور تمہاری یہ خوش پوش لباس، یہ عمدہ تمہارے سواریاں، یہ خوشبو سے معطر تمہارے لباس اور گھر، یہ کچھ عام کام آنے والے نہیں ہیں۔ کام کیا ہے؟ سنیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، پھر آ جائیے اس آیت کی ابتدا میں، اے ایمان والو تم پر ہم نے فرض کیا ہے، تو اب کوئی راستہ نہیں ہے روزے نہیں رکھنے کا، ڈنڈی مارنے کا نہیں، روزے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روزوں کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالی ان کو وہ مقام دیا ہے اور انہی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ آج ہم ہر چیز میں لیٹ ہیں، ہر چیز میں لیٹ ہیں، اور جہاں ہم کو پہلے آنا ہے وہاں لیٹ ہیں، جہاں بعد میں جا سکتے، گھنٹے کے بعد جا سکتے، 2 دن کے بعد بھی جا سکتے، لیکن وہاں پر 1-2 گھنٹہ پہلے ٹرین کا ٹکٹ لینا ہے، 1 گھنٹہ پہلے پلین میں جانا ہے، 3 گھنٹے پہلے گیس کا تیل لینا ہے، 2 گھنٹے پہلے دکان کھلتی رہی اس سے پہلے منتھ آؤٹ ڈیٹ خواتین لائن کھڑی ہوئی ہے نہیں بتائیے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اول وقت آؤ، 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو اول وقت کرنے کا حکم دیا۔ اول وقت، فرسٹ، پہلے وقت کر دینا ہے اس کو۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو لیٹ پڑھنا نہیں ہے، اول وقت، افضل وقت پڑھنا ہے۔ بچی اور بچہ جوان ہو جائے، نکاح کرنے میں اول وقت کرنا ہے۔
25 سال 30 سال کے بعد شادی کر رہے ہیں، تب تک بچے اور بچیاں گناہ کر لے رہے ہیں، ماں باپ بھی گناہگار، بچے بھی گناہگار۔ لیٹ کرنے کا نتیجہ اول وقت شادی کرنے کا حکم، انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کا انتقال ہو گیا فوری اس کو قبرستان بھیجنے میں تجہیز و تکفین میں جلدی کرو، نہیں کرتے۔ ماموں آنا ہے، بیٹا آنا ہے امریکہ سے، لاش کو ایسی سڑا کر رکھتے ہیں برف کے ساتھ، ہے نہیں؟ جہاں شریعت کا حکم ہے وہاں تاخیر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب تم میرے معاملے میں اتنا لیٹ ہو تو میں تم پر عنایات کرنے میں، تمہاری مدد کرنے میں تو آگے بڑھوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مدد کھینچ لیتا ہے، لیٹ کو لیٹ۔ جیسے جمعہ ہے، صحابہ کرام جمعہ کب پڑھتے تھے؟ آپ کو پتا ہے؟ ابھی زوال، جمعے کی خصوصیت ہے، زوال کا وقت ہو جاتا تھا اور اس کے بعد نماز پڑھتے تھے، گھروں کو واپس ہوتے تھے تو سورج ان کے اوپر تھوڑا سا ہٹ کر رہتا تھا، یعنی دیواروں کو تلاش کرتے، دیواروں میں سایہ تلاش کرتے ہوئے جاتے تھے۔ دھوپ کی شدت ایسی ہوا کرتی تھی لیکن شیڈو نہیں پڑتا تھا دیواروں کا۔ آپ دیکھ لیجئے تو کون سا وقت ہوگا؟ وہ اول وقت ہے، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ 3 بجے بھی نماز ہو رہی ہے، جبکہ وہ وقت ختم، ظہر کا وقت ختم اور داخل وقت اثر۔ ہر جگہ لے رمضان دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کیسے تھے؟ اللہ کے نبی نے جو سکھایا ویسے کرتے تھے، اور آج کے مفتیان، علماء، پوری جماعتیں، پورے مدرسے، پوری مسجدیں، ہر جگہ خلاف رسول عمل ہو رہا ہے، ہونے والا بھی ہے۔ اللہ بچائے، تو یہ بولے ہونے والا ہے۔ آپ بولے کیسا؟ نظام الرحمت نہیں لایا میں، ویسے آپ کے پاس ہوتا۔ غروب آپ کا نیٹ پہ نکال کے دیکھ لیجیے، سن سیٹ اور سن رائز ٹائمنگ دیکھ لیجیے آپ، کیا وقت ہوتا ہے؟ اور ہمارے مسلمان کب افطار کرتے ہیں بتائیے؟ مؤذن صاحب سیرت دیتے ہیں مسجد سے وقت ہونے کے 3 منٹ کے بعد، 5 منٹ کے بعد، اور افطار کرنے والے ابھی ہاتھ دھوتے، وضو کرتے، دستر پہ آگے بڑھتے، 5 منٹ 7 منٹ ہو گئے نا؟ اتنی تاخیر کر رہے ہیں افطار کرنے میں۔ سنیے حدیث، صحابہ کرام کا عمل کیا تھا، اللہ کے نبی نے کیا تعلیم سکھائی ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت خیر پر رہے گی، میری امت خیر پر، بھلائی پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی اور سحری میں تاخیر کرے گی۔ افطار میں جلدی کا مطلب وقت ہونے سے پہلے جلدی کرنے کا نہیں ہے، افطار میں عجلت کا مطلب ہے معجل الفطرہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا تو اب یہ آپ کے افطار کا وقت شروع ہو گیا، غروب ہونے کے ساتھ ہی آپ کو افطار کرنا ہے، انتظار نہیں کرنا ہے سیرن بجنے کا، سیرن بجنے کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ آپ انتظار کر رہے ہیں 5 منٹ 7 منٹ، گناہ کر رہے ہیں، گناہگار ہو رہے ہیں آپ۔ یہودیوں کی صفت آپ کے اندر آ رہی ہے۔ میں بغیر حوالے کے نہیں بول رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر کرے۔ یہودی قوم افطار میں تاخیر کرتی ہے، یہودی قوم وہ بھی روزہ رکھتے تھے تو تاخیر کرتے، لیٹ کرتے تھے۔ بتانا یہ ہے کہ دین و شریعت کے معاملے میں، احکامات الہی کے معاملے میں، شریعت کی پیروی کے معاملے میں آگے بڑھنا ہے۔ رمضان کا استقبال کا مطلب دیواروں کو چپکانا، چننا ڈالنا، کلر کرنا نہیں ہے، اپنے ذہن کو آمادہ کرنا ہے۔
تیار کرنا ہے وقت سے پہلے ہی کہ اس ماہ رمضان میں میں پورے روزے رکھنے کا اہتمام کروں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، مکمل طور پر قرآن پڑھوں گا، سمجھ کے پڑھوں گا اور تراویح بھی پڑھوں گا، دن میں روزے رکھوں گا، اپنے کاروبار بھی کروں گا۔ مرد ہو یا عورتیں ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، ہاں بیماروں کے لیے الگ احکامات ہیں، مسافرین کے لیے الگ احکامات ہیں۔ لہذا ہم صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے، فہم صحابہ کو سمجھنے والے، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے، اب آنے والے رمضان کا اہتمام، اس کا استعمال اور اس کی عبادتوں میں کوتاہی، سستی، غفلت ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر ہم نے اس میں تاخیر کی، صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر کام کیا، تو یاد رکھیے ہماری کوئی عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک زندگی عطا کی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا قیمتی ہے۔ وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا، 1 گھنٹہ بھی اگر ضائع کیا ہم نے، 1 گھنٹہ بکواس میں لگے یا پھر بیکار کاموں میں لگے ہوئے رہے، غیبت چغلی کرتے رہے، رمضان بھی جاری ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسا نہیں ہوتا روزہ، ایسا نہیں ہوتا رمضان۔ رمضان کے آداب ہے، اصول ہے، شرائط ہیں، رمضان کے آداب کا خیال رکھو، رمضان تم کو کچھ دے گا، کیا دے گا دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان کے روزے اس نیت سے، اس ارادے سے کہ اس کے اندر روزوں کی فرضیت کا ایمان ہے، یقین ہے کہ روزے اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے، مجھے ثواب دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، یہ یقین کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جو بھی گناہ گزرے ہیں سارے گزشتہ سے اب تک، پاسٹ کے جتنے بھی گناہ تھے سب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا روزوں کی برکت سے، روزوں کی وجہ سے۔ لیکن شرک معاف نہیں ہوگا، اس کے لیے توبہ کمپلسری ہے۔ آپ شرک